نبی اکرم کی ایک بیوی تھی جن کا نام تھا ام حبیبہ. ام حبیبہ کے باپ ابو سفیان جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، کافر تھے. ام حبیبہ نبی کی بیوی اور ام حبیبہ کے باپ ابو سفیان کافر. اور ایک دن وہ اپنی بیٹی سے ملنے آئے، یعنی نبی اکرم کی بیوی سے اپنی بیٹی سے ملنے آئے. کوئی بات نہیں، کافر ہے تو کیا ہوا، میری بیٹی تو ہے، بیٹی ہے، ملنے جانا ہے. اللہ کے رسول کے گھر آتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں. ام حبیبہ آگے بڑھ کر دروازہ کھولتی ہیں. ام حبیبہ آگے بڑھ کر دروازہ کھولتی ہیں، سامنے اپنے باپ کو دیکھتی ہیں، کہتی ہیں ابو آپ؟ جی بیٹی میں ملنے آیا ہوں. آئیے ابو، آپ اندر آ جائیے، تشریف لے آئیے. ام حبیبہ جلدی سے دوڑتی ہوئی گھر کے اندر جاتی ہیں، اپنے ابو سے کہتی ہیں جلدی آپ اندر آ جائیے. ابو سفیان گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں. محمد رسول اللہ کا گھر ہے. ابو سفیان اپنے داماد کے گھر، اپنی بیٹی کے گھر آ رہے ہیں. جیسے وہ اندر جاتے ہیں، ابو سفیان کی بیٹی نبی کی بیوی ام حبیبہ جلدی سے بستر کو لپیٹ دیتی ہیں. جس چارپائی پر، جس بستر پہ، جس چٹائی پر محمد رسول اللہ بیٹھتے تھے، سوتے تھے، جلدی سے اس بستر کو سمیٹ دیتی ہیں، لپیٹ دیتی ہیں، ایک طرف رکھ دیتی ہیں اور دوسری چٹائی وہاں بچھا دیتی ہیں. ابو سفیان اس چٹائی پر بیٹھتا ہے، ناشتہ پانی کرتا ہے. جب جانے لگتا ہے تو کہتا ہے بیٹی ایک بات پوچھتا ہوں، کیا بتاؤ گی؟ ہاں ابو پوچھئے، کیا بات ہے؟ آئے میری بیٹی، میں تو تیرا باپ تھا، مجھے تم نے اندر بلایا تھا. جب میں اندر آیا تو تم نے جھٹ سے ایک چادر تھی وہ لپیٹ دی، اس چادر کو تم نے سمیٹ دیا اور الگ رکھ کر ایک معمولی چٹائی تم نے بچھا دی. کیا وہ بستر میرے لائق نہیں تھا؟ کیا وہ بستر ناپاک تھا، گندا تھا، یا وہ چادر گندی تھی؟ کیا اس چادر پر تم اپنے باپ کو نہیں بٹھانا چاہتی تھی؟ اس چادر میں کچھ کمی تھی؟ ام حبیبہ کہتی ہے اے میرے ابو جان، نہیں، وہ چادر تو بہت زیادہ پاک تھی، وہ بستر تو بہت زیادہ پاک تھا. میں نے اس بستر کو اس لیے لپیٹا ہے کیونکہ وہ بستر پر ہمارے شوہر جناب محمد رسول اللہ آرام فرماتے ہیں. اس بستر پر ہمارے نبی، ہمارے شوہر، ہمارے سرتاج بیٹھتے ہیں، اور جس پاکیزہ بستر پر ہمارے نبی تشریف رکھتے ہو، آرام کرتے ہو، اس بستر پر تو میرا ناپاک اور نجس اور کافر باپ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ وہ بستر پاک تھا، میں نے اس لیے لپیٹا کہ میرا باپ ناپاک تھا، اور ناپاک باپ کو میں نبی کے پاک بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی، اس لیے میں نے اس بستر کو لپیٹ دیا. میرے بھائیوں، اپنے باپ کو بھی نبی کے بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی کیونکہ اس پر محمد رسول اللہ آرام فرماتے. یہ محبت کا کون سا معیار تھا کہ بیٹی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ ناپاک ہیں، بستر نہیں. ہم کہاں جی رہے ہیں؟ ہم کس سماج میں آنکھیں کھولے ہوئے ہیں؟ ہم کون سی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں رسول اللہ سے؟ کہاں ہے وہ محبت؟ قرآن تو یہ کہتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. قرآن تو محبت کا معیار یہ بتاتا ہے کہ اگر تمہیں تمہارے آباء و اجداد، وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہیں تمہاری اولادیں، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہیں تمہارے بھائی بہن، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہیں تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہیں تمہارا خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہیں تمہارا مال جس کو تم نے بڑی محنت سے کما کر حاصل کیا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
اور تمہیں تمہاری وہ تجارت اور وہ بزنس جس کے نقصان کا ڈر تمہیں لگا رہتا ہے، وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ بلڈنگیں جس میں تم رہتے ہو، داد عیش لے رہے ہو، وہ بڑی بڑی بلڈنگیں، وہ بڑے بڑے عالی شان مکانات جس میں تم رہتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو اللہ کی طرف سے آنے والے کسی عذاب کا انتظار کرو، اللہ کی طرف سے آنے والی کسی مصیبت کا انتظار کرو۔ باپ سے محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں، اولاد سے محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں، اپنے بھائیوں سے محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں، بیویوں سے محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں، خاندان سے محبت ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں، مال و دولت سے محبت کرو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں، اپنی تجارت اور بزنس سے محبت کرو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں، اپنے مکان اور بلڈنگ اور کوٹھیوں اور محلوں سے محبت کرو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان چیزوں سے محبت ہو گئی تو اللہ کی طرف سے آنے والے کسی عذاب کا انتظار کرو، اللہ کی طرف سے آنے والے کسی مصیبت کا انتظار کرو۔ غور کرو کس سے زیادہ محبت ہے؟ یہ بھیک مانگنا پڑتی ہے مدرسوں کے لیے، آپ سے کہنا پڑتا کہ لاؤ دو، جبکہ آپ کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے۔ عبرتیں حاصل کرو، ماحول بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا۔ آج یو پی والے کن حالات سے گزر رہے ہیں، وہ مدارس کن حالات سے گزر رہے ہیں، ہم لوگ سرے عام کسی مسجد میں جا کر مدرسوں کے چندے کا اعلان تک نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے کہ مسجدوں پر چھاپے پڑ رہے ہیں، کون سا رجسٹرڈ ہے کون سا نہیں۔ آپ تصور کریں کہ آپ کتنی آزادی کے ساتھ یہاں رہ رہے ہیں، اور جہاں دینی مدارس ہیں یہ آپ ہی کے مرہون منت ہیں، آپ ہی کے تعاون سے چلتے ہیں، اور یہاں ہمیں اور سالانہ جلسہ کرا کے بھیک مانگنا پڑے۔ میرے بھائیوں، اور مولانا صاحب بیٹھ کر دعا دے تب آپ جا کر بدھیں۔ ارے آپ نیت کریے، انشاءاللہ جس نیت کے ساتھ آپ پیسہ دیں گے آپ کو پورا پورا ثواب ملے گا۔ آپ بھریے، دامن بھریے، مدرسے کا تعاون کیجئے، اور اس امید کے ساتھ کیجئے کہ اگر یہ بچوں پر میرے بھائیوں عربی کے دروازے بند کر دیے گئے تو معاف کیجئے گا، پھر جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا، نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ یہ آگے آنے والے حالات یہی ہیں، کیونکہ اسی حساب کی پلاننگ ہو رہی ہے، اسی حساب کی ٹریننگ چل رہی ہے، اسی حساب کی باتیں چل رہی ہیں۔ وہی تمام معاملات میرے بھائیوں رات کے اندھیروں میں مشوروں میں طے ہو رہے ہیں۔ یہ تمام چیزوں پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ آپ آزادی کی جو سانس لے رہے ہیں ان مدرسوں کو زندہ رکھیے۔ صحابہ کرام اپنی بیوی کو دیکھتے تھے کہ نبی کے آگے منہ چلا رہی ہے تو اپنی بیوی کا پیٹ پھاڑ دیا کرتے تھے۔ ابو داؤد کتاب الجہاد پڑھیے، اندر آئے صحابی، بیوی کہنے لگی محمد کی بکواس سنتے رہتے ہو، بچے بھوکے مر رہے ہیں اور تمہیں ابھی تک فکر ہی نہیں ہے۔ مسجد میں گئے، نماز پڑھ کے آئے اور محمد کی بکواس سننے لگے، بچوں کی روزی روٹی کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کہا اللہ کے نبی، میری بیوی نے جیسے یہ جملے آپ کے بارے میں بولے، میں نے گھر کے آنگن میں نظر ڈالی، مجھے اونٹ نہر کرنے کا خنجر دکھائی دیا، میں نے وہ خنجر اٹھایا اور سیدھے لے جا کر میں نے اپنی بیوی کے پیٹ میں مار دیا۔ اے اللہ کے نبی، میری بیوی بڑی خوبصورت تھی، لی منہا ابنان، اس سے میرے پہلے 2 بچے تھے، مثل اللؤلؤین، دونوں بچے ہیرے موتی کی طرح خوبصورت جگمگاتے ہوئے پہلے سے میرے اس بیوی سے پیدا تھے۔ میری بیوی ام ولد تھی، ابھی بھی اس کے پیٹ میں کوئی حمل تھا، بچہ تھا، لیکن وہ آپ کی شان میں الٹا سیدھا جب بولنے لگی تو میں نے اپنے خنجر سے، اونٹ ذبح کرنے والے خنجر سے میں نے اپنی بیوی کے پیٹ پہ حملہ کر دیا۔ وہ میری بیوی خون سے لپت ہو گئی اور وہیں مر گئی۔
میں حاضر ہوں, میرا انتقام لے لیجئے, مجھے جو سزا بنتی ہے سزا دے دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ, 1-2 دن کے بعد آنا تب میں بتاؤں گا. 2-4 دن کے بعد وہ آئے. اللہ کے نبی میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے, میں اپنی بیوی کا قاتل ہوں. آپ نے فرمایا تمہاری بیوی نے مجھے گالیاں دی, الٹا سیدھا بولی, اسی لیے تم نے قتل کیا. ہاں میں نے اسی لیے قتل کیا. آپ نے فرمایا پھر جاؤ, میں اللہ کے سپاہیوں سے بدلہ نہیں لیتا, اللہ کے شیروں سے میں بدلہ نہیں لیتا. میرے پیارے ساتھیوں, یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں اگر کوئی کسی کو گالی دے دے تو گالی کے جواب میں کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا, لیکن اگر کوئی محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے اور نبی کی شان میں الٹا سیدھا بولے اور نبی کو گالی دے تو اس کی اسلام میں ایک ہی سزا ہے, اس کی گردن اڑا دی جائے اور اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. یہ اسلامی قانون میں سزا ہے. میڈیا والا اس کو بڑھا چڑھا کر کوئی آدمی اپنے چینل پر نہ دے. یہ اسلامی قانون کی بات بتا رہا ہوں, ہندوستانی لاء کی بات نہیں بتا رہا ہوں. ہمارے بھارت کا قانون کچھ اور ہوگا, مہاپرشوں اور بزرگوں کی شان میں گستاخی کرنے کا قانون ہوگا کچھ. ہم تو اپنے بھارت میں ہیں تو بھارت کے لاء کو اور بھارت کے قانون کو ہم فالو کریں گے. یہ ہم نے اسلامی قانون بتایا ہے. اب یہ چیز جو میرے منہ سے نکلی ہے نا, اگر سب کو اجازت دے دیا ہوتا تو ابھی اسی کو کاٹ کے تھمبل بنا کے دیتے کہ محمد کے قاتل کی گردن اڑا دو, اور یہی میڈیا والے دکھاتے سب آج تک چینلوں پر کہ دیکھو مولانا جرجیز کتنا بھڑکاؤ بیان دے رہے ہیں. اس لیے مجھے ضرورت پڑی ان پہ پابندی لگانے کی. تو میرے ساتھیوں, اللہ کے نبی نے کہا میں اللہ کے شیروں سے کوئی بدلہ نہیں لیتا. یہ کون سا معیار تھا محبت کا کہ حضرت عمر فاروق کا بیٹا, عمر فاروق کا بیٹا گھوڑا دوڑا کر آیا اور دوڑتا ہوا جب گھر میں گھسا, پسینہ ٹپکاتے ہوئے, ابو گھر میں کیا بنا ہے؟ بیٹے کھانا وہ رکھا ہے. گیا, مٹی کی ہانڈی تھی, مٹی کی پلیٹ تھی, ہٹاتا ہے دیکھتا ہے اس میں لوکی, کدو جو لمبا سا ہوتا ہے ہرے رنگ کا, ہمارے ہاں اس کو لوکی بولتے ہیں, کہیں کہ کدو بھی بولتے ہیں, عربی میں اس کو الدبا بولا جاتا ہے, الدبا. کہا یہ پکا ہے, ایسا کیا اس نے, یہ بھی کوئی کھانے والی چیز, ایسے کہا اپنے باپ سے, یہ بھی کوئی کھانے والی چیز. بس اتنا ہی کہہ سکا تھا, ناک چڑھائی, یہ بھی کوئی کھانے والی چیز, بس اتنا ہی بولا. بیٹا کیا دیکھتا ہے کہ میرے باپ کا ہاتھ تلوار کے ہتھے پر, تلوار کے دستے پر, میرے باپ کا ہاتھ تڑپ رہا ہے, ہل رہا ہے. باپ نے تلوار نکالتے ہوئے کہا ایسے, جلدی نہیں میں کھا رہا ہوں. بیٹھا اور پورا پیٹ بھر کر بیٹے نے کھانا کھا لیا. وہ ماں باپ غور کریں جن کی اولادیں اپنے گھروں پر رات کے 12 بجے کے بعد آ رہی ہیں, جن کی بیٹیاں رات کے 12 اور 1 بجے کے بعد بھی واٹس ایپ اور میسنجر اور فیس بک چلا رہی ہیں. وہ والدین غور کریں جو اپنی بیٹیوں اور بیٹوں پر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق نے اپنے ایسے دیکھا اپنے بیٹے کو, اور بیٹے نے دیکھا تو کہا نہیں کھا رہا ہوں, اور بیٹھ گیا. چائے بند کر دو, بند کر دو. اب یہ کوئی بھی اندر چائے بیچنے نہیں جائے گا, تھوڑی دیر بیٹھو تو اس کا دھواں اٹھ رہا ہے, میری آنکھوں کے سامنے جا رہا ہے. کوئی فلم ہال میں اس وقت تک آپ نہیں, جب تک انٹرویل نہ ہو جائے, کوئی چائے نہیں پیتا, سموسہ نہیں کھاتا. یہاں کون سی مری پڑ جاتی ہے آپ لوگوں کو؟ جس کو چائے پینا ہو وہاں چلا جاؤ جہاں بک رہی ہے, یہاں سے آپ چلے جائیے. یہ غلط ہے طریقہ. جلسہ کر رہا ہے یہ بھی عبادت, جو جلسہ سن رہے ہیں یہ بھی عبادت. یہ آپ عبادت میں بیٹھے ہیں میرے بھائیوں, یہ عبادت ہے. اور عبادت کے دوران کھانا پینا, چائے نوشی, یہ سب چیز غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول جب واعظ و نصیحت کرتے تھے تو صحابہ اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑاتے تھے, ہاتھ کا رکھا ہوا پنکھا نہیں جھلتے تھے کہ چلے ڈسٹرب ہو جائے گا. یہ واعظ و نصیحت سننے کے آداب ہوتے ہیں, یہ نصیحتیں سننے کے آداب ہوتے ہیں. ہم نے تو مذاق بنا دیا, جو چاہ رہا اٹھ کے جا رہا ہے, جو چاہ رہا اب چائے بیچنے چلا جا رہا ہے, جو چاہ رہا اپنے موبائل کو جلا کر وہ فوٹو کھینچ رہا ہے, جو چاہ رہا اپنی ویڈیو بنا رہا ہے. مذاق بنا کے رکھ دیا آپ نے اس عبادت کا, اس جلسے کا. میرے بھائیوں,
یہ عبادت ہے, اس عبادت کو آپ جلسے کی شکل میں رہنے دیجئے. آپ یہ مت کریے, تھوڑا دور چلے جائیے اگر چائے بیچنا ہے, اور آپ کو اگر بہت ہی زیادہ چائے کا نشہ ہے تو وہاں جا کر پی لیجئے. تو میرے بھائیوں, میں عرض یہ کر رہا تھا, عمر فاروق نے ایسے دیکھا, بیٹے نے کہا میں کھا رہا ہوں, اور پورا پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا. حضرت عمر فاروق نے اب سمجھایا. اور جن کی اولادیں رات کے 2-2 بجے تک موبائل چلاتی ہیں, وہ والدین غور کریں. جلسہ سنتے ہو اسی لیے سنایا جاتا ہے کہ یہی سب چینجنگ آنی چاہیے ہماری زندگی میں. حضرت عمر نے فرمایا, بیٹے آج منع کر دیا, لوکی کی طرف دیکھ کر منہ بنا لیا, کوئی بات نہیں, کیونکہ تمہیں معلوم نہیں تھا, تمہیں جانکاری نہیں تھی. میرے بیٹے, یہ لوکی میرے نبی کی محبوب سنت ہے. میں نے نبی کو دیکھا محمد رسول اللہ کو کہ گوشت جب بنتا تھا تو اس میں کدو ڈالتے تھے, اور جب گوشت اور کدو بن کر آتا تھا تو ہم نے اپنے نبی کو دیکھا کہ گوشت کی بوٹیوں سے زیادہ کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے پہلے ان کو کھا رہے ہوتے. یہ لوکی, یہ کدو میرے نبی کی بہترین اور پسندیدہ غذا ہے. اگر اس کو کھانے سے منہ بنایا تو کعبے کے رب کی قسم میں اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا. یہ نہیں دیکھوں گا کہ مرنے والا میرا بیٹا ہے, بلکہ یہ سوچ کر مار دوں گا کہ مرنے والا میرے نبی کی محبوب سنت سے نفرت کرنے والے کی گردن. کہیے اب کیسا لگ رہا ہے؟ اپنے آپ کو ذرا اس واقعے کے آئینے میں ذرا سوچئے, کتنی محبت ہے رسول اللہ سے. اپنی اولاد کو ڈیمانڈ کیا, آئی فون چاہیے, فوراً دلا دیا. بیٹے نے تھوڑا سا آنسو کیا بہایا, فوراً اس کو اینڈرائیڈ موبائل دلا دیا, فوراً ٹیپ دلا دیا, فوراً کمپیوٹر دلا دیا. جانتے ہیں ان کے فوائد کے ساتھ ساتھ ان کے نقصانات کیا ہیں, جانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود میرے پیارے ساتھیوں, آپ باپ ہیں اور آپ کا بیٹا رات کے 12 بجے کے بعد آپ کے گھر آئے اور آپ کی کچھ نہ چلتی ہو اپنے بیٹے پر, تو تف ہے آپ کے باپ ہونے پر. آپ کی بیٹی رات کے 12 بجے کے بعد آپ کے گھر میں موبائل چلاتی ہو, فیس بک چلاتی ہو, کمپیوٹر پہ بیٹھی ہو, جڑی ہوئی ہو اس سے, اور آپ اپنی بیٹی سے کچھ نہ کہہ سکے, تو تف ہے آپ کے باپ ہونے پر, افسوس ہے آپ کے باپ ہونے پر. باپ ہونے کی ذمہ داری نہیں سمجھے بیٹے, باپ ہونے کی ذمہ داری سمجھو, شوہر ہونے کی ذمہ داری سمجھو. آپ نگراں ہیں, اگر باپ ہیں تو اپنی اولاد کے, شوہر ہیں تو اپنی بیوی کے, آپ نگراں ہیں, آپ ذمہ دار ہیں. ذمہ داری کا احساس کرو آپ اپنے اندر. آئیے ایک واقعے کی طرف اور لے کے چلتا ہوں. یہ کون سی محبت تھی؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مکہ چھوڑ کے مدینہ پہنچے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب مدینے میں گئے تو مدینہ کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے اور مدینے کی عورتیں اپنے چھتوں پہ چڑھ گئیں اور منظر دیکھنے لگیں. دیکھیں یہ محمد رسول اللہ کی اونٹنی کہاں رکے گی, آپ جس پر بیٹھے ہیں کس کے گھر رکے گی. چھوٹی چھوٹی بچیاں ڈھول بجانے لگیں, دف بجانے لگیں. دف ڈھول بجانا شادی کے موقع پر ناجائز نہیں ہے, بشرط یہ کہ اس میں اشعار اچھے پڑے جائیں. چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی تھیں, ڈھول بجا رہی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور آپ نے کہا تھا, لوگوں یہ میری اونٹنی جس کے مکان کے پاس جا کر رک جائے گی میں اسی گھر کا مہمان بن جاؤں گا اور وہ گھر والے میرے میزبان بن جائیں گے. یہ اونٹنی کسی کے حکم سے نہیں رکے گی, اللہ کے حکم سے رکے گی. یہ مامور ہے, اللہ نے اس اونٹنی کو حکم دیا ہے, اللہ جس کے گھر پہ روکنا چاہے گا اسی کے گھر پہ رکے گی. اللہ کے نبی کی اونٹنی چلی آ رہی ہے اور مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی ہیں, ڈھول بجا رہی ہیں اور اس ڈھول میں یہ گیت گا رہی ہیں, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع
وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. آج تو 14ویں رات کا چاند فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوا ہے. آج تو 14ویں رات کا چاند فاران کی چوٹیوں سے چمکا ہے, مکے سے مدینے آیا ہے. ہم تو اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. یہ مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گا رہی تھی اور اونٹنی بڑے بڑے امیروں کو بڑے بڑے امیروں کے گھر کو چھوڑتی ہوئی بہت ہی زیادہ غریب, انتہائی غریب گھر پر جا کر رک جاتی ہے. مدینے میں, پورے مدینے میں, ہاں صحیح سن رہے ہو, اگر رات کے 3:30 بجے آپ کے کان کے پردے کھلے ہوئے ہیں تو بالکل صحیح سن رہے ہو, بالکل صحیح. رات کے 3:30 بجے ہاں مدینے کے سب سے زیادہ غریب گھر میں محمد رسول اللہ کی اونٹنی رک جاتی ہے. اس گھر کے مالک کا نام ہے ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی کا نام ہے ام ایوب. ابو ایوب انصاری اور ام ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رک جاتی ہے. ان سے زیادہ پورے مدینے میں غریب کسی کا گھر ہی نہیں تھا, اس مکان پر رک جاتی ہے. ابو ایوب خوش ہو جاتے ہیں, اللہ کے رسول کو اندر لے جاتے ہیں. کھلانے کو کچھ نہیں ہے, سلانے کو کچھ نہیں ہے, چھوٹا موٹا مکان ہے, 2 منزل بنا ہوا ہے, دونوں کچی بلڈنگ ہیں, کچے پورشن ہیں, کہاں رکھیں گے؟ لیکن خوشی ہے آج کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہمارے دروازے پہ آئی ہے. اللہ کے بعد جس کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے وہ آج میری چوکھٹ پہ آئی ہے ہستی. کہا بی بی ام ایوب ذرا محمد رسول اللہ ہمارے مہمان بن گئے. ادھر سے آواز آتی ہے ابو ایوب تھوڑی دیر کے لیے باہر کھڑا رکھیے, میں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھتی ہوں, اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. آج اللہ نے محمد رسول اللہ کو ہمارا مہمان بنا دیا. جلدی سے نماز پڑھتی ہے. ہم خوشی میں کیا کرتے ہیں؟ بیٹا پاس ہو گیا, مسجدوں کے آس پاس مٹھائیاں لے کے آ جاتے ہیں, بانٹنے لگتے ہیں. ان کو مٹھائیاں کھلائیں, ان کو مٹھائیاں کھلائیں, اور کچھ کمینے تو مانگنے لگتے ہیں تمہارا بیٹا فرسٹ آیا تو مٹھائی تک نہیں کھلا رہے ہو. خوشی کے موقع ہے, ابو ایوب اور ام ایوب کے پاس مٹھائی بانٹنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اس نے شکر ادا کیا تو کیسے کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتی ہے, شکرانہ ادا کرتی ہے. یہ ہوتا ہے خوشی کے موقع پر شکرانے کی نماز ادا کرنا. آپ اگر کہیں پاس ہو گئے, کسی کمپٹیشن میں اچھا نمبر لے آئے, آپ IAS IPS میں آپ نے نمبر حاصل کر لیے, مت کھلائیے مٹھائی, مت بانٹیے مٹھائی. شریعت میں نہ مسجد میں مٹھائی بانٹنے کا حکم ہے, نہ آپ کے اوپر یہ لازم ہے. اگر کرنا ہی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے کہیے اللہ. میرے بھائیوں, سب سے بڑی خوشی تو تب ہوتی ہے جب انسان 30 روزے رکھ لیتا ہے رمضان کے, اور مکمل روزے جو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے رکھتا ہے, تو پھر وہ شکرانے کی نماز پڑھتا ہے, مٹھائی نہیں بانٹتا ہے, لڈو تقسیم نہیں کرتا ہے, گھر گھر نہیں جاتا ہے کہ لیجئے. کیا کرتا ہے پھر؟ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے عید کے دن عیدگاہ میں جا کر 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھتا, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. شکرانے کی نماز پڑھیے. آپ مٹھائیاں مت کھلائیے, اپنے گھر میں مہمانوں کو بلا کر کھانا مت کھلائیے. یہ کھانا یہ تو حج کا بھی جائز نہیں ہے. حاجی لوگ حج کر کے آتے ہیں اور میٹ اپنے گھر میں آئے اور پورے محلے کو بلا رہے, صاحب آئیے, کیوں؟ حج کر کے آئے ہیں. ابے حاجی کیوں اپنی عبادت بیکار کر رہا ہے؟ کیوں اپنے حج کو بیکار کر رہا ہے؟ کیوں دکھا رہا ہے کہ میں حج کر کے آیا ہوں؟ اگر حج کر کے کھانا کھلانا ضروری سمجھتا ہے تو حج سے بڑی عبادت ہے نماز, تو نماز پڑھ کے بھی کھانا کھلا, روزہ رکھ کے بھی کھانا کھلا, زکات دے کر بھی کھانا کھلاؤ. لیکن نہیں, جب ان تمام چیزوں پر کھانا نہیں کھلا رہا ہے تو حج کر کے آنے پہ کھانا کیوں کھلا رہا ہے؟ بے غیرت, کیوں اپنے حج کو برباد کر رہا ہے؟ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, ام ایوب 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھتی ہیں, جلدی سے بلاتی ہیں. کہا اللہ کے نبی آپ اوپر چلے جائیے, اوپر بھی مکان کچا ہے, کچا فرش ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں,
आए अबू अय्यूब, मैं ऊपर नहीं रह सकता, मैं नीचे रहूंगा। अबू अय्यूब ने कहा, अल्लाह के नबी आप नीचे रहें और हम आपकी ऊपर ये बेअदबी हम नहीं कर सकते हैं। हमारी गैरत ये गवारा नहीं करती कि हम उस छत के ऊपर अपने पैर रखें जिस छत के नीचे अल्लाह का प्यारा नबी आराम करे। नहीं, हमारी गैरत ऐसी नहीं है, हम नहीं करेंगे। आपने उसको बड़े प्यार से समझाया, अबू अय्यूब ऐसा है कि देखो तुम्हारे पास 2 ही कमरे हैं, एक नीचे एक ऊपर, ये सीढ़ी है और हमसे मिलने के लिए बहुत लोग आएंगे, हमको दीन की दावत करने के लिए लोगों से काम पड़ेंगे। अगर तुम नीचे रहोगे हम ऊपर रहेंगे तो तुम्हारी बीवी की बेपर्दगी होगी, बार बार डिस्टर्ब होगा, हम नीचे ही रहना पसंद करेंगे। जाओ तुम लोग ऊपर चले जाओ। अबू अय्यूब अंसारी और उम्मे अय्यूब अंसारी दोनों ऊपर चले गए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचे रख दिया, जो भी रूखा सूखा इस्तिताअत थी खिला दिया पिला दिया। रात आती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सोते हैं। आइए मोहब्बत का पैमाना दिखला रहा हूं, सुनिए मेरे साथियों मोहब्बत का पैमाना। जैसी रात आती है नबी अकरम सो जाते हैं। सख्त ठंडियों की रात है, सख्त सर्दी की रात है, बारिश होने लगती है। इतनी बारिश होती है कि अबू अय्यूब अंसारी की छत पूरी की पूरी भीग जाती है। छत कच्ची थी, वो छत से खतरा हुआ कि पानी टपक कर नीचे न जाने लगे, पानी गिर कर नीचे न जाने लगे और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को तकलीफ न हो जाए, आपकी नींद में डिस्टर्ब न हो जाए। अबू अय्यूब अंसारी और उम्मे अय्यूब दोनों मियां बीवी एक ही ओढ़ने वाली रजाई थी, लिहाफ था, उस लिहाफ को अपने ऊपर से हटाते हैं और पूरा का पूरा लिहाफ पानी के ऊपर डाल देते हैं ताकि छत में भरा हुआ पानी को ये लिहाफ अपने अंदर जज्ब कर ले और पानी टपक कर छत के नीचे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर न गिरे। लिहाफ गिरा दिया, पानी को लिहाफ ने जज्ब कर लिया। मेरे भाइयों, अबू अय्यूब अंसारी और उम्मे अय्यूब अंसारी पूरी रात सर्दी में बैठे रहे, उनको पूरी रात सर्दी में ठिठुरना गवारा कर लिया, पूरी रात सर्दी में सिकुड़ना गवारा कर लिया, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर पानी का एक कतरा भी नहीं आने दिया। ये मोहब्बत रसूल का कौन सा मायार था, इसको क्या कहा जाए, इसको कौन सी मोहब्बत का नाम दिया जाए। अल्लाह ताला ने नबी अकरम को अबू अय्यूब अंसारी और उनकी बीवी उम्मे अय्यूब के बारे में बतलाया, तब अल्लाह के नबी ने सुबह खबर दी, अल्लाह तुम्हारे इस अमल से बहुत खुश हुआ है, तुमने आज रात ऐसा किया कि पूरी रात सर्दी में ठिठुरते रहे और सिकुड़ते रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब अल्लाह उनको हमारा मेजबान बना देता है तो वो मेहमानी का पूरा पूरा हक अदा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर कीजिए ये कौन सी मोहब्बत का मायार था, ये कौन सी मोहब्बत थी और ये कौन से दीवाने थे जो रात भर सर्दी में सिकुड़ना गवारा कर लिया लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर पानी का एक कतरा नहीं आने दिया। ये चंद बातें मोहब्बत रसूल के ताल्लुक से आपके सामने मैंने रखी थी। अपने अंदर समाने की कोशिश कीजिए और ये मोहब्बत अपने अंदर पैदा करने की कोशिश कीजिए और साथ में वही चीज यूपी के हालात को देखते हुए इस जामिया तालीमुल कुरान के लिए आप अपनी जेब और अपने दिल के दरवाजे दोनों खोलिए। एक रोटी खाइए लेकिन अपने बच्चों को दीनी तालीम से आशना कराइए। इस वक्त दीनी तालीम से अपने बच्चों को जोड़ना बहुत जरूरी है। दुनियावी तालीम के साथ साथ, दुनियावी तालीम मना नहीं है, लेकिन दीन की तालीम इतना तो उनको सिखाओ कि वो नमाज पढ़ सकें और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए दुआ कर सकें कि रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या रब्बिगफिरली वलिवालिदैया, अपने बाप के लिए कम से कम वो दुआ कर सकें। वरना मेरे भाइयों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज दौलत कमाने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड और सऊदी गए हैं, उनके बाप यहाँ दुनिया में मर गए हैं, अपने
ان کے بیٹوں کو اپنے باپ کا جنازہ نصیب نہیں ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی دولت کس کام کی کہ جو کمانے کے چکر میں جو اولاد اپنے باپ کو جنازہ مٹی نہ دے سکے، جنازے میں شرکت نہ کر سکے۔ آج کی موجودہ دولت ماں باپ کا نافرمان بنا رہی ہے، اس لیے دولت جائز طریقے سے کماؤ اور جائز طریقے سے حاصل کریے۔ چلتے چلتے یہ بات بھی کہہ دیں کہ یاد رکھیے گا، دو چیزیں یاد رکھنا ہے، ایک ہوتا ہے قانون فطرت اور ایک ہوتا ہے قانون شریعت۔ شریعت میں معافی ہے لیکن فطرت میں معافی نہیں ہوتی ہے۔ یاد کریے، قانون فطرت اور قانون شریعت۔ شریعت میں معافی ہے، ہم نے اپنے باپ کو مارا، اللہ مجھے معاف کر دے، میں بہت بڑی غلطی ہو گئی، شریعت کہتی ہے اللہ معاف کر سکتا ہے اگر باپ نے معاف کر دیا۔ شریعت میں معافی ہے لیکن فطرت میں معافی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے باپ کو مارا ہے تو جرجیس اب تم تیار رہو، کل تمہاری اولاد تمہیں بھی مارے گی، یہ فطرت ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ اگر آج آپ نے اپنی ماں کو گھر سے نکالا ہے اپنی بیوی کے کہنے پر، تو تیار رہیے، کل بڑا بیٹا آپ کو بھی نکالے گا۔ یہ ہے قانون فطرت۔ اگر آپ نے کسی کی ماں بہن بیٹی کو چھیڑا ہے، توبہ کرو گے اللہ معاف کر دے گا، لیکن قانون فطرت یہ ہے کہ آپ کی بھی ماں بہن بیٹی کو چھیڑا جائے گا۔ یہ ہے قانون فطرت جو معاف نہیں۔ شراب پیئیں گے، توبہ کریے، اللہ معاف کر سکتا ہے، یہ ہے قانون شریعت، لیکن فطرت معاف نہیں کرے گی۔ شراب پیئیں گے تو کڈنی خراب ہوگی، لیور پہ اس کا اثر پڑے گا۔ بیڑی سگریٹ پیئیں گے تو آپ کے پھیپھڑے ڈیمیج ہوں گے، کیونکہ شریعت میں معافی ہے، فطرت میں معافی نہیں ہے۔ تم کسی کے ساتھ برا کرو گے تو ہمارے ساتھ بھی برا ہوگا، یہ ہے فطرت۔ شریعت تو معاف کر سکتی ہے لیکن فطرت معاف نہیں کرتی ہے۔ آپ جس کے ساتھ برا کریں گے تو آپ بھی تیار رہیے کہ آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا۔ اور مال حرام کھا کر آپ چند دن آرام سے تو رہ سکتے ہیں، لیکن اللہ اس کو کہیں نہ کہیں نکلوا لیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی کا حق مار کر پیسہ آیا ہے تو تیار رہیے، آپ کو یہ پیسہ آپ کے بیٹے کے کینسر کی بیماری میں خرچ کرنا ہوگا، آپ کو یہ پیسہ اپنی بیوی کی کڈنی کے آپریشن میں خرچ کرنا ہوگا، کیونکہ آپ نے ناجائز طریقے سے کسی کا مال غصب کیا ہے تو آپ کو یہ